تو عرض کیا سینگ سے، اب سینگ کے نیچے آئیں تو پھر کان آتا ہے۔ میں نے کہا ترتیب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ شروع سے کیا سینگ کے بارے میں مسئلے عرض ہو گئے، اب اس کے بعد ہوتا ہے کان۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ایک کان ہو اور ایک نہ ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ قربانی؟ سارے مفتی ہو، ٹھیک فتویٰ دیا ہے۔ ایک کان بھی نہ ہو، ایک ہو اور ایک نہ ہو، یا دونوں نہ ہو، تو اس جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بولیں شاباش، اس قربانی ادا۔ کان نہ ہونا یہ عیب ہے، کان نہ ہونا بہت بڑا عیب ہے۔ تو اگر کسی جانور کے ایک کان نہیں یا دونوں نہیں تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا ہیں چھوٹے ہیں، کان بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ کان بڑے نہ ہوں، چھوٹے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کان کاٹا گیا، قربانی کے جانور کا، عبدالحفیظ بٹ صاحب، قربانی کے جانور کا کان کاٹ دیا گیا اور اتنا کاٹا کہ اندر کا جو سوراخ ہے، یعنی ایک لمبائی ہے، بھائی طارق صاحب اس لمبائی کو کاٹتے گئے حتیٰ کہ بالکل سر کے قریب جو عین سوراخ تھا وہ نظر آنے لگ پڑا۔ تو اب اس جانور کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسے آپ آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ آپ کان کے 3 حصے کریں، کان کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کٹ چکا ہو، 2 حصے باقی ہو تو اس جانور کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایک حصہ کٹا ہوا ہو، 2۔ اچھا، کٹنے کی مختلف صورتیں، سارا کان کٹ گیا یا کان کے اندر سوراخ ہوا اور اتنا کچھ حصہ اس سوراخ کی وجہ سے جدا ہو گیا، یا پھر یہ کہ کان کی لمبائی میں کان چر گیا، اس میں سے اب وہ سارا کان موجود ہے لیکن 2 حصوں میں درمیان میں چر چکا ہے، تو اس صورت میں بھی یہی حکم شرع ہوگا کہ چرا ہوا کان ہے سارا موجود لیکن چر چکا، اس کی قربانی ادا ہو جائے۔ کان چرے جانور کی قربانی ادا، کان میں سوراخ ہو تو اس کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ چرتے ہوئے کچھ حصہ زائل ہو گیا، سوراخ کرتے ہوئے کچھ حصہ نکل گیا، تو اب جو نکلا ہوا حصہ ہے اسے دوسرے کان سے میچ کریں گے تو دیکھیں گے کہ کان کا تیسرا حصہ ضائع ہوا، 2 حصے باقی ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن کان چرا یا سوراخ ہوا اور اس میں سے اتنا پیس نکل گیا کہ آدھا کان باقی بچتا ہے اور آدھا ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لہذا کان میں صرف سوراخ ہونا عیب تو ہے، اب اس پہ فقہاء نے حد لگائی کہ بالکل بے عیب ہونا، ذرہ برابر عیب نہ ہو، یہ بہت زیادہ اعلیٰ۔ لیکن میں نے خود پڑھا، فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسا جانور ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، بالکل اس میں ذرہ برابر عیب نہ ہو، بہت مشکل ہے۔ اس لیے علماء و ائمہ نے آسانیاں پیدا فرمائی تو یہ ساتھ گنجائش عطا فرمائی۔ تو کہا کہ جس کے بنیادی طور پہ کان نہ ہوں، ایک یا دونوں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ کان کٹے ہوں اور اندر تک سوراخ نظر آئے ایک یا دونوں کا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کچھ حصہ کٹا ہو تو تیسرا حصہ کٹ جائے، 2 حصے باقی ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ چر جائے، 2 حصے باقی ہوں، ایک حصہ اگر ختم ہو جائے تب بھی قربانی جائز ہوگی۔ کان میں سوراخ ہو جائے اور 3 حصے کرے، ایک حصہ سوراخ کی وجہ سے زائل ہو جائے، 2 حصے باقی ہوں تو تب بھی قربانی ادا ہو جائے۔ بلکہ بعض ائمہ نے اس میں یہاں تک رخصت دی کہ آدھا کان، یعنی ایک قول یہ کہ تیسرا حصہ کٹا، 2 حصے باقی ہوں۔ بعض ائمہ نے پھر یہ آسانی فرمائی اور وہ یہ فرمایا کہ بھئی آدھا کان کٹا ہوا ہو، آدھا اگر باقی ہے تو تب بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ کان کے بعد